خیر تو جا شروع کرو ہوں نال ہی کالی پاتی ہو اتوں ڈسٹر بھی دیں یار یہ چونڈی نہیں نوی چونڈی کا سپرنگ میرے خیال گھٹ گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہم نے کل پڑھی تھی، یا صاحبی، یہ لفظ جو ہے صاحبین ہے، صاحبین ہے، نون جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے اس میں سے نکل گیا ہے۔ السجن، سجن کہتے ہیں جیل کو۔ اے میرے جیل کے ساتھیو، اربابن، اربابن حمزہ جو ہے وہ یہاں پہ استفہامیہ استعمال ہوا، اربابن رب کی جمع ہے، کیا متفرقون، کیا متفرق کتنے سارے جدا جدا رب بہتر خیرن بہتر ہیں، ام اللہ یا اللہ الواحد القہار، واحد یکتا غالب قوت والا۔ کیا اے میرے جیل کے ساتھیو، کیا جدا جدا رب بہتر ہیں بہت سارے، یا ایک اللہ جو واحد القہار ہے وہ بہتر ہے؟ یہ تبلیغ فرما رہے ہیں آپ اس کو۔ ما تعبدون، نہیں، ماں یہاں پہ نافیہ استعمال ہوا، تعبدون تم عبادت کرتے، من دونہ ہی اس کے سوا، اللہ مگر، اسماء، اسماء کیا ہے؟ نام، اسم سے جو ہے وہ اسماء نام، سمیتموہا، سمیتموہا لفظ جو ہے وہ اس میں سے یہ علیحدہ کر لیجئے، اس کے بعد جو ہے وہ تم علیحدہ کر لیجئے، واو کے ساتھ جو ہے وہ ہا لگا دیجئے، رکھ لیے ہیں تم نے، واو جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوا، مگر کچھ نام ہے جو گھڑ لیے ہیں تم نے، رکھ لیے اللہ، یہاں پہ بھی مان نافیہ استعمال ہوا ہے، نہیں نازل کی اللہ نے، بہا اس پر، یہ ہا جو ہے وہ جمع کے لیے یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، بہا اس پر، من سلطان، سلطان کہتے ہیں سند کو، دلیل کو، نہیں تم اس کی عبادت کرتے سوائے مگر یہ کہ تم نے جو ہے وہ کچھ نام رکھ لیے ہیں ان کے، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل جو ہے وہ نازل نہیں کی، کوئی سند اللہ نے نہیں دی۔ آپ کے ذہن میں اگر کنفیوژن ہے میں بتا دیتا ہوں نام کیسے رکھ لیے ہیں، گنج بخش، فیض عالم، مشکل کشا، فلاں فلاں فلاں، اور پھر اسی طرح لات و عزا کے نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے، بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، اور ان کو جو ہے وہ رب بناتے تھے، اور اس کے بارے میں جب ان سے کسی کو دلیل پوچھی جاتی تو یہ کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد یہی کہتے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے جا رہے ہیں۔ اسی بات کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے جب یہ بات کی گئی کہ ارباب متفرقون خیرن، کیا بہت سارے رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ واحد غالب قوت والا بہتر ہے؟ پوچھا گیا ان سے، ما تعبدون، تم ان کی نہیں سوائے اس کے عبادت کرتے، الا اسماء سمیتموہا، کہ تم کچھ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں ان کے، انتم تم نے بھی، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل کوئی سند جو ہے وہ نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے کوئی حکم، حکم حکومت، کوئی ملک نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، الا للہ مگر سوائے اللہ کے، جو کچھ بھی ہے صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ امرا، اب یہاں پہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کچھ مفسرین نے جو ہے وہ حکومت دیا ہوا اور کچھ نے اس کو حکم کے بارے میں بھی کہا ہوا ہے۔ اگر ہم دونوں طریقے سے اس کو ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو دوسرا ہے ان الحکم الا للہ، نہیں ہے کوئی حکم الا مگر اللہ کا۔ اب حکم کیا ہے؟ امرا، حکم دیا اس نے، اللہ، اب یہ لفظ کیا ہے؟ ان لا، یہ کہ نہ، تعبدو تم عبادت کرو، الا مگر، ایاہو، ایاہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم بہت دفعہ پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک کا مطلب صرف اور صرف، ہو غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، صرف اور صرف وہی۔ امرا حکم ہے اس کا، ان لا تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ مگر صرف اسی کی، ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، پکا دین،
یہ ہے صحیح راستہ. ولیکن اور لیکن اکثر الناس لا یعلمون، بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، لوگ اس کو جو ہے سننا نہیں چاہتے، لوگ جانتے بوجھتے اس کو نہیں مانتے. امرا اللہ تعبدو، حکم ہے یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ، مگر صرف اسی کی، ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین. یہ قیم اقامہ سے سیدھا دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ اس کو جو ہے وہ اس کا علم نہیں رکھتے، نہیں جانتے اس کو. یا صاحبی السجن، اے میرے ساتھیو، جیل کے ساتھیو. اما، اب یہ لفظ کیا ہے؟ اما، یہ کہ جو، احدکما کیا ہوا؟ ایک ان دونوں میں سے، جیل کہ ایک تو یہ وہ دونوں میں سے وہ، فیسکی لفظ کیا ہوتا ہے؟ سکا، پس وہ پلائے گا. سکا کیا ہوتا ہے؟ پانا، پلانے والا. ہم جو کہتے تھے کہ نظام سکا، وہ یہ کہ پلانے والا، پانی پلانے والا. فیسکی، پس یا علامات مضارع، پس وہ پلائے گا ربہ. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پروردگار کو، پالنے والے کو. اب چونکہ وہ پالنے والا اپنے فرعون کو، اپنے آقا کو، مالک کے لیے بھی لفظ یہ بولا جاتا تھا، تو وہ اپنے مالک کو، اپنے آقا کو جو فرعون تھا یا اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کو رب کہتے تھے. تو یہاں پہ اس رب سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، یہاں سے مراد ان کا مالک ہے یہاں پہ اس وقت، جس کے وہ ملازمت کرتے تھے، جو بادشاہ تھا. فیسکی ربہ، پس وہ پلائے گا اپنے مالک کو. اور یہاں پہ فیسکی ربہ خمرا نچوڑنے والا، شراب پلائے گا، وہ پلائے گا اس کو شراب. اما، اور وہ جو، اما آخر، اور جو دوسرا رہ گیا تھا، فیسلب سے لفظ کون سا نکلتا ہے ہمارے ذہن میں؟ خود دیکھیے. سلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلیب کر دینا، سولی چڑھا دینا، لٹکا دینا، پھانسی دے دینا. پس فیسلب، پس وہ سولی چڑھا دیا جائے گا. فتاکلو، اب لفظ یہاں پہ کیا ہے پھر؟ آکلا، اس نے کھایا. تاکلو، وہ کھائیں گے، پس وہ کھائیں گے. اور طیر کیا؟ پرندے، طائر کی جمع، من راسہ، اس کے دماغ کو، اس کے سر سے. یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو. اما احدکما، یہ کہ وہ جو، احدکما ان دونوں میں سے، یسکی ربہ، فیسکی ربہ خمرا، ان دونوں میں سے ایک وہ ہے جو پلائے گا اپنے مالک کو شراب، اور دوسرا جو ہے فیسلب فتاکل الطیر، پس وہ پھانسی دے دیا جائے گا، سولی چڑھا دیا جائے گا. فتاکل الطیر من راسہ، اور کھائیں گے اس کے، نوچیں گے اس کے سر کو پرندے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، پس قضی الامر، قضی و فیصلہ کر دیا گیا اس کام کا، الذی، وہ جو، فیہ، جس کے بارے میں، تستفتیان، جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے. یہ لفظ ہے استفتا، ان سے استفسار کرنا، پوچھنا، باب استفعال میں سے یہ لفظ ہے. یا نون جو ہے وہ جمع کے لیے، دونوں یا نون کے جب نیچے زیر آ جائے تو زیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. تستفتیان، جس کے بارے میں وہ دونوں پوچھ رہے تھے، اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا جس کام کے بارے میں تم لوگوں نے پوچھا تھا. وقال، اور کہا، للذی، اس کو، ظن کس کو کہتے ہیں؟ گمان کو. ظن کے بعد اگر انا آ جائے تو پھر یہ یقین ہو جاتا ہے، پھر یہ یقین میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور کہا اس سے جو گمان نہیں تھا، جس کے بارے میں اب یقین تھا، انہو، کہ بے شک وہ، ناجن منہما، ناجا کس کو کہتے ہیں؟ نجات پانا، یہ اسی سے لفظ ہے. ناجا منہما، گمان تھا، یقین تھا جس کے بارے میں کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پا جائے گا، رہائی پا جائے گا. کہا کیا؟ اذکرنی، ذکر کرنا میرا، اندہ، ہاں، ربکا، اپنے مالک کے ہاں. وقالا، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، للذی، اس سے، ظن انہو، جس کے بارے میں یقین تھا،
नाजिन मिनहुमा, कि वो रहाई पा जाएगा, निजात पा जाएगा, अज़कुरनी, जिक्र करना मेरा, इंदा रब्बे का, अपने मालिक के यहाँ। यहाँ पे हम रब नहीं कहेंगे इस लफ्ज को, क्योंकि रब सिर्फ एक है, परवरदिगार जो पालने वाला है। यहां रब से मुराद लफ्ज उनका मालिक लिया गया है, उनका बादशाह लिया गया है। अपने मालिक के यहां मेरा जिक्र करना। फअनसाहु, अब लफ्ज क्या है? नसिया का माना क्या होता है? भूल जाना। अब हम इसको कहें अनसा, उसने बुला दिया, यनसा, वो बुलाता है या बुलाएगा, तनसा, तुम बुलाते हो या बुलाओगे, फअनसाहु, बस बुला दिया उसको। किसको? ये मैं एलेबरेट करता हूं, ये दो तरफ से ये ज़मीर जो है वो जा सकती है। अश-शैतान, शैतान ने, बस बुला दिया उसको शैतान ने, जिक्र रब्बिही, अपने मालिक से जिक्र करना, अपने मालिक से, उसके मालिक से जिक्र करना बुला दिया उसको शैतान ने। फला, बस, लाबासा, लाबासा का मतलब होता है रहना, फला बेसा, पस वो रहे, फला बेसा, पस रहे वो, फिर सिजने, कैद में, बेजे सनीन, बेजा कहते हैं टुकड़ा, मुद्दत, सनीन है वो लफ्ज सन की जमा है, सन की जमा सनीन, कुछ साल। बेजा नॉर्मली बोला जाता है, एक रवायत में 3 से 10 साल के अरसे को, एक में 2 से 7 साल का अरसा भी लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादा यही है कि 3 से 10 साल का जो अरसा होता है उसको बेजिया कहा जाता है। सनीन कहते हैं सन को, कुछ हिस्सा जो है, कुछ अरसा जो है वो वहां पे रहे, कुछ साल उन्होंने वहां पे गुजारे। यहां पे अब आ जाइए, दो इसमें जो है वो, ये जो हु की जमीर है ना, बुला दिया उसको, उसको शैतान ने, शैतान ने। अगर हम इसको जो है वो लें, जो बज़ाहिर ज्यादा बात कही गई है कि जिसको कहा गया था कि मेरा जिक्र करना अपने मालिक के यहाँ, उसको शैतान ने बुला दिया, उसको जाके वो निजात पाई, जाके बादशाह के यहाँ दोबारा साकी गिरी पे लग गया, उसको याद भूल गया कि उसने जिक्र करना था कि एक शख्स है जो ख्वाबों की ताबीर बताता है। एक तो जो ज्यादा ऑथेंटिकेटेड बात है वो ये नजर आती है, और दूसरी बात जो है वो ये है कि इस हु की जमीर जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ जो है वो मर्जा की गई है। इसलिए लोगों का मुवक्कफ कुछ मुफस्सिरीन इकराम का ये है कि उनको शैतान ने भुला दिया कि मैं ये इससे क्यों कह रहा हूं कि मेरा जिक्र करना, कि इसको क्यों कहना। इसका मतलब कि वो अल्लाह की मदद की बजाय दुनियावी मदद की तरफ देख रहे हैं। ये ज्यादा बात खिलाफे के आस नजर आती है कि एक अल्लाह का नबी हो के वो किसी बंदे को कहे कि मेरे लिए जो है वो तुम बात करना। तो लोगों ने इसकी तरफ भी इसको मंसूब किया। उन्होंने सिर्फ इस नियत से या इसलिए कहा कि बता देना कि एक बंदा जो है वो ख्वाबों की ताबीर बताता है, अपनी रहाई के बारे में या किसी और चीज के बारे में उन्होंने नहीं कहा। तो दोनों इस हु के मर्जा जो है वो ली जा सकते हैं, एक निजात पाने वाला जिसने जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, और दूसरी बात जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुछ लोगों ने इसके ऊपर लिया हुआ है। या साहिबी अस्सिजन, है मेरे जेल के साथियों, अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन, क्या बहुत सारे रब बेहतर हैं, अमिल्लाहुल वाहिदुल कफ़्फ़ार, या एक अल्लाह जो यकता है, जो वाहिद है, गालिब कुव्वत वाला है। मा ताबुदूना मिन दूनिही, नहीं तुम इबादत करते सिवाय उसकी, इल्ला अस्मा सम्मयतमूहा, मगर चंद नाम हैं जो तुमने घड़ रखे हैं, जो तुमने नाम बना रखे हैं। अंतुम, तुमने, व आबाउकुम, और तुम्हारे आबा अजदाद ने, मा अंज़लल्लाहु बिहा, नहीं अल्लाह ने नाजिल की उसके ऊपर, मिन सुल्तान, कोई सनत, कोई दलील उसने नाजिल नहीं की। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, नहीं है हुक्म मगर सिर्फ अल्लाह का। अमरा, हुक्म आ गया, अल्लाह ताबुदू, ये कि ना तुम इबादत करो, इल्ला इय्याहु, मगर उसी की, उसके सिवा तुम किसी और की इबादत ना करो। ज़ालिकद दीनु क़य्यम, ये है सीधा दीन, ये है सीधा रास्ता, पक्का दीन। वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यालमून, और अक्सर लोग इसको जो है वो नहीं जानते। या साहिब सिजन, ऐ मेरे जेल के साथियों, अन्मा अहदकुमा, ये कि वो जो दोनों में से एक, फयस्की, पस वो पिलाएगा, रब्बहू, अपने मालिक को, पस वो अपने मालिक को, खमरा, खमरा खुमर से है जिसका माना शराब लिया गया है, बस वो अपने मालिक के लिए साकी गिरी का काम करेगा, वो उसको पिलाएगा, शराब पिलाएगा। वह अम्मल आखरो, और दूसरा, फयुस्लबु, बस वो सलीब कर दिया जाएगा, सुलभ कर दिया जाएगा, सूली चढ़ा दिया जाएगा। फताकुल तैरो मिन रासिही, बस
وہ کھائیں گے پھر پرندے اس کے دماغ کو، اس کے سر کو کھائیں گے نوچ کے۔ قضی الامر، فیصلہ ہو گیا اس کام کا، الذی فیہ، جس کے بارے میں تستفتیان، جس کے بارے میں تم سوال کرتے تھے، جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا، اس کا فیصلہ ہو گیا۔ وقال للذی، اور کہا اس سے، ظن انہ، جن کے بارے میں یقین تھا، ناج منہما، کہ نجات پا جائے گا ان دونوں میں سے۔ لفظ من علیحدہ کر لیجئے سے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہما لگا دیجئے، تسنیہ کا صیغہ، منہما، ان دونوں میں سے، اذکرنی، ذکر کرنا میرا، عند ربک، اپنے مالک کے ہاں۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، بلا دیا، یہاں پہ تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ، فانساہ الشیطان ذکر ربہ، بلا دیا اس کو شیطان نے اس کا اپنے مالک سے ذکر کرنا، اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا۔ فلبث فی السجن، پس رہے وہ جیل میں، بضع سنین، چند سال، کچھ سال جو ہے وہ آپ رہے۔ اب آ جائیے اس کے مفہوم کے اوپر۔ پہلی بات تو جو ہے وہ کل بھی جو ہے وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی تھی کہ کیا بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ الواحد القہار جو واحد ہے، یکتا ہے، غالب قوت والا ہے، یا وہ بہتر ہے؟ جتنے گھڑ رکھنے اپنے تئیں جو ہے وہ بنا رکھے ہیں، بادشاہ محبت کا علیحدہ، رزق کا علیحدہ، بارش کا علیحدہ، فصلوں کی پیداوار کا علیحدہ، اتنے گھڑ رکھے ہیں، وہ سارے بہتر ہیں یا ایک اللہ؟ یہ تبلیغ فرما رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تک وہاں پہ بت پرستی کا رواج عام تھا، انہوں نے آپس میں بہت سارے بت گڑھ رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ایک اللہ کا، ایک وحدانیت کا، توحید کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے۔ تم نہیں سوائے عبادت کرتے سوائے اس کی کہ کچھ نام تم نے گڑھ رکھے ہیں۔ کون سے نام گڑھ رکھے ہیں؟ جیسے ہمارے ہاں بھی میں نے عرض کیا ہے، گنج بخش بنا رکھا ہے، مشکل کشا بنا رکھا ہے، فیض عالم بنا رکھا ہے، کتنی چیزیں ہیں، شکر گنج بنا رکھا ہے، کتنی ہیں چیزیں جو ہم نے اپنے تئیں بنا رکھی ہیں، اور کن کن کی طرف جو ہے وہ ہم جو ہے ان کو منسوب کرتے ہیں۔ یہ چند نام ہیں جو تم نے اپنے طور پہ بنا رکھے ہیں، اپنے لیے گھڑ رکھے ہیں، ان کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی۔ بعد میں کر لیتے ہیں، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں دی۔ اسی طرح اس وقت جو ہے بتوں کے نام جو ہے وہ لوگوں نے بنا رکھے تھے۔ دیکھیے فیض عالم یا کسی کو جو ہے وہ کہنا، فیض عالم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ فیض دے سکتی ہے، کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ اسی طرح داتا کا لفظ صرف اللہ کے لیے منسوب ہے، وہ اللہ کی نیک ہستیاں تھیں، انہوں نے اپنا رول پلے کیا، اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جانیں لگائیں، اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح نوح علیہ السلام کے دور میں وہ جو تھے عاد، یعوث، نصر، وہ سارے اللہ کی متبرک لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ جب وہ چلے گئے تو پھر ان کے ساتھ یہ پہلی بت پرستی، پہلا شرک وہاں پہ ہوا تھا۔ یہاں پہ بھی یہی کہا گیا کہ نہیں تم اس کی عبادت کرتے، مگر چند نام گڑھ رکھے ہیں تم نے اس کے، تم نے بھی۔ اور جب تم سے کوئی دلیل مانگی جاتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تمہیں کیسے ہے، کوئی سند دکھاؤ، تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے آ رہے ہیں، انہوں نے یہ کیا تھا تو ہم نے۔ ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، اللہ نے کسی جگہ پہ کوئی ثبوت اس کا نہیں بھیجا کہ جس کے اوپر کوئی سند ہو، کوئی قرآن میں تذکرہ ہو، کوئی رسول نے کوئی تذکرہ دیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم اللہ کا مگر صرف اللہ کا۔ کیا ہے حکم اللہ کا؟ امر ان لا تعبدوا، یہ کہ تم نہ کسی کی عبادت کرو، الا ایاہ، سوائے اسی کی، کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی طرف مت دیکھو، کسی کو اپنا حاجت روا مت کہو، کسی کو مشکل کشا مت کہو، کسی کو فیض عالم مت کہو، صرف اگر منصوب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی کی تم عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، اس کے علاوہ تم کسی اور راستے پہ نہیں چل سکتے، کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا سب کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ذالک، تم حکم کیا دیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کا، اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ امر ان لا تعبدوا، یہ کہ تم نہ عبادت کرو، الا ایاہ، صرف اسی کے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا راستہ، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ اس کے پیچھے نہیں چلتی، وہ اس کو نہیں مانتی، اپنے تئیں چیزیں بنا رکھی ہیں۔ جب سند مانگی جاتی ہے، ثبوت مانگا جاتا ہے، تو صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے تھے، اور آباء و اجداد کے پاس بھی کوئی سند نہیں تھی، نہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، نہ حدیث میں اس میں کسی چیز کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ نے جو سیدھا راستہ ہے، جو حکم الحق چلتا ہے اللہ کا، تو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم بڑا واضح سامنے بتا دیا، ان لا تعبدوا الا ایاہ، مت عبادت کرو تم مگر صرف اسی کی۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا راستہ، اور یہ بتا بھی دیا۔
اور اکثر لوگ اس کے اوپر اب یہ تبلیغ کرنے کے بعد، اپنا پیغام پہنچانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے تمہارے خوابوں کی تعبیر میں بتا دوں گا، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم نے کیا خواب دیکھے ہیں۔ تو اب یہ سارے بتانے کا مقصد یہ تھا ان کا کہ ان میں سے ایک کی تعبیر جو ہے وہ بری تھی، ایک کو جو ہے وہ پھانسی چڑھانے کا جو ہے اس میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو پہلے سارا اللہ کا پیغام، وحدانیت کا پیغام ان کو دے کے اس کے بعد پھر ان کے خواب کی تعبیر بتا دی، اور پھر اس میں سے پہلے تو اس کو کہا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، پہلے تو اس کو کہا ان دونوں میں سے ایک کو جس نے کہا تھا کہ میں اب ساقی گیری کر رہا ہوں، میں شراب پلا رہا ہوں اپنے مالک کو، اپنے بادشاہ کو، تم سے کہا فَيَسْقِي، پس وہ پلائے گا رَبَّهُ خَمْرًا، اپنے مالک کو جو ہے وہ شراب پلائے گا، وہ ساقی گیری کا کام کرے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم یہاں سے رہائی پاؤ گے، اور رہائی پا کے واپس اپنی جگہ پہ جاؤ گے اور بادشاہ کے پاس ملازمت کرو گے، کیونکہ وہیں سے وہ دونوں آئے تھے، ایک نان بھائی تھا، ایک جو ہے وہ ساقی گیری کا کام کرتا تھا، ایک روٹیاں لگاتا تھا۔ بادشاہ نے کسی سازش میں یا کسی طرح، یا جو ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ شاید انہوں نے سازش کی تھی بادشاہ کو زہر دینے کی، یا ایک روایت میں ہے کہ صفائی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ تو یہاں پہ کہا کہ نہیں، وہ جو ساقی گیری تھا، جو پلانے کا کام کرتا تھا، وہ جو ہے واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلا جائے گا، اور جو دوسرا ہے ہو سکتا ہے اس کے خلاف وہ پروف آ گیا ہو کہ اس نے واقعی کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی تھی، یا اس کا جو بھی قصور ہو اس کے بارے میں اما الآخر، اور جو دوسرا ہے فَيُصْلَبُ، پس وہ سولی چڑھا دیا جائے گا، وہ مار دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ، تاکہ اس کے سر کا جب اس کی لاش پھینک دی جائے گی تو اس کے دماغ میں سے بھیجا نکال کے پرندے کھائیں گے۔ یہ ہے اس کی تعبیر۔ اور پھر یہ ساتھ کہا، جب یہ تعبیر سنی انہوں نے کہا نہیں ہم تو ایسے ہی بیٹھ رہے تھے، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ خواب جب تک اس کی تعبیر نہ بتا دی جائے اس وقت تک خواب معلق رہتا ہے، اگر اس کی تعبیر بتا دی جائے تو پھر جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور یہ تعبیر اگر صحیح ہو تو۔ اب یہاں پہ بھی جب انہوں نے یہ پھر پوز کرنے کی کوشش کی، نہیں ہم نے تو کوئی خواب دیکھا نہیں، ہم تو ویسے ہی گپ شپ لگا رہے تھے، تو پھر فرمایا قضی الامر، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو، یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ تعویل رؤیا کا جو ہے وہ بتایا ہے، خوابوں کی تعبیر کا حکم علم دیا ہے۔ تو جو تم نے مجھ سے خواب پوچھے تھے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، وہ جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، اس کی تعبیر آ چکی ہے، اب اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسے کرنا جبکہ تو اب اس کے بارے میں جس کے بارے میں یقین تھا، کیونکہ تعبیر کا علم آپ کے پاس تھا، ظن انہ، جس کے بارے میں یقین تھا کہ وہ ناج منہما، ان دونوں میں سے نجات پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے مالک سے میرا ذکر کر دینا، مالک سے میرا ذکر کر دینا۔ بس اس کو شیطان نے بھلا دیا، اس کو شیطان نے نہیں اس قابل رکھا کہ وہ جا کے ذکر کرے کہ ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کہیں ہمیں اشارہ نہیں ملتا کہ جہاں پہ کہا گیا ہو کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے مالک سے جا کے میرے لیے رہائی کا بندوبست کر دینا، کیونکہ ایک نبی کے شان نہیں ہے۔ اس لیے اس دوسرے کانسیپٹ کے اوپر کچھ مفسرین نے اس کے اوپر خاصا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ چونکہ کہا، اس کے بعد تو اللہ نے ان کو جو ہے وہ اس بات کی کہ ایک روایت میں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے کہا تو نے کسی بندے سے کیوں جو ہے وہ مدد مانگی ہے، تو اب جیل میں کچھ اور عرصہ رہنا پڑے گا۔ تو کچھ عرصہ بعض روایت میں ہے کہ 7 سال رہے، بعد میں 9 سال، بعد میں 10 سال، کتنا عرصہ رہے، لیکن یہ نبی کے شان نہیں ہوتا۔ جب کنویں میں پڑے ہوئے تھے تب بھی اللہ ہی سے مدد مانگی تھی، جب عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ ان کو ٹریپ کرنا چاہ رہی تھی تب بھی اللہ ہی سے مدد مانگی تھی، جب انہوں نے پورے شہر کی عورتیں ان کے اوپر حاوی ہونا چاہ رہی تھیں تب بھی اللہ ہی کے لیے، اور خود دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے جیل زیادہ قبول ہے بجائے اس کے کہ میں ان کی طرف چلوں، اور اگر میں ان کی طرف چلوں گا تو میں نادانوں میں سے، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، تو میرے لیے بہتر یہ ہے کہ مجھے جو وہ اللہ تبارک نے فاستجابا، بس اللہ نے مان لی ان کی، سن لی ان کی تھی، اور ان کے لیے فیصلہ ان لوگوں نے جو ہے وہ جیل کا کر دیا۔ اور تو پھر جب خود جیل کا فیصلہ بائی چوائس لیا ہے تو پھر کس طرح جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کسی شخص سے کہ میری رہائی کا بندوبست جو ہے تو کر دینا؟ صرف یہ کہا کہ ہاں اس کو بتا دینا کہ ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے اور جو وحدانیت کی اور اس کی توحید کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے۔ اب یہ کچھ عرصہ رہے، اس کے بعد سے جو اگلا سٹیپ شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک اتنا عرصہ کیوں رہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کا جو ہے ان کی ٹریننگ کے لیے جو ہے وہ کچھ کرتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریننگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹریننگ جو ہے وہ غار حرا میں ہوا کرتی تھی، آپ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ بھی رکھتے، تو یہاں پہ بھی اس کو بٹی میں جو ہے وہ تپا کے کندن بنایا جا رہا ہے،
ان کے اندر سب کچھ ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ پرورش کیسے پائی گئی، غلام ہو کے کیسے بکے، اور پھر نارمز سوسائٹی کے سمجھائے گئے، اور پھر کہا یہ اللہ کی حکمت تھی کہ انہوں نے وقت کا بادشاہ بننا تھا، اور وقت کے بادشاہ میں پہلے ایک عورت ان کے اوپر ریچھتی ہے، اس کے بعد پورے شہر کی عورتیں ان کے اوپر ریچھتی ہیں کہ تم نے اپنے کریکٹر میں کس طرح جو ہے وہ ٹھیک رہنا ہے۔ اسی طرح جیل میں رکھ کے بھی جو ہے وہ، تنہائی میں بھی رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تربیت کا جو کام تھا وہ کام پورا کیا، اور اس کے بعد سے پھر ان کا جو ہے وہ رہائی کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ بادشاہ وقت بننے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ایک چیز جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھ لیے، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ امر ان لا تعبدوا الا ایاہ، یہ کہ تم نہ کسی کی عبادت کرو مگر صرف اسی کی۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے صحیح دین۔ ولیکن اکثر الناس، اور لوگوں کی اکثریت لا یعلمون، اس کو جاننا ہی نہیں چاہتی، وہ جانتی نہیں ہے، وہ علم ہی نہیں رکھتی اس کے۔ تو پیغام کیا ہے؟ وحدانیت کا پیغام ہے۔ میں ایک آپ کو حدیث سناتا چلوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث سنائی کہ وہ شخص جس نے شرک نہ کیا، مرتے دم تک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، اور گواہی دی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت واجب ہے اس کے اوپر۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جا کے خوشخبری سنا دوں لوگوں کو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کے بعد لوگ باقی کام کرنے چھوڑ دیں گے۔ تو چپ ہو گئے، نہیں سنائی۔ اس کے بعد جس وقت حضرت معاذ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت انہوں نے وہ آیت پڑھی کہ جس نے کچھ حق چھپایا تو اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا۔ مرتے وقت یہ خوشخبری جو ہے وہ یہ سنا گیا۔ تو پیغام ایک بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں شریک بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں کھڑا کرنا، تمہارا ہاتھ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلنا چاہیے، تمہارا سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ یہ بات گارنٹی ہے تمہاری جہنم سے پروانے کی۔ اگر اس میں 0.00000 سم تھنگ % بھی کچھ ایڈ ہو گیا تو پھر جیسے ڈاکٹر اسرار اللہ تعالیٰ غری کی رحمت فرمائے، ان کو کہا کرتے تھے کہ بڑوں کی تعظیم میں بھی سر 1 ڈگری تک تو جھکنا جو ہے وہ زیادہ وارے ہے، اگر اس سے زیادہ جھکے گا تو یہ نہ ہو خدشہ ہے کہ کہیں تم جو ہے وہ اس شرک میں جو ہے وہ نظر نہ آ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سر